السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. محترم حضرات، آج جمعہ ہے، لہذا سوال جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ایک بات بتا رہے ہیں کہ سوالات بہت کم آ رہے ہیں، لہذا ہم اس کو مہینے میں ایک جمعہ کر دیں گے، کیونکہ آپ کے سارے سوالات ختم ہو چکے ہیں. اب آپ کے پاس سوال بچے نہیں ہیں، تو اس لیے ہر ہفتے کا ایک جمعہ، اس کے بجائے ہم اپنے سیرت کے پروگرام کو کیا کریں گے، کنٹینیو کریں گے. اب یاد رکھیں کہ ہر مہینے کا انشاءاللہ آخری جمعہ سوال جواب ہوگا، اور دوسری چیز ہر مہینے کا آخری جمعہ ریاض العلوم میں ہوگا. یہ بات آپ وہاں بھی بتا دیں. اچھا، سوال ہے کہ کیا بغیر وضو اذان دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے پورے ہندوستان کی، بلکہ پورے دنیا کی. یہ جو مؤذن حضرات ہیں یہ وضو کرتے ہی نہیں اذان سے پہلے. 90% پہلے اذان دے دیں گے، بعد میں جا کر کے وضو کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اذان کا جو وقت ہوتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے آنا گوارا ہی نہیں ہوتا ہے. اذان ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لا یؤذن الا متوضی، کہ اذان نہ دی جائے سوائے اس کے کہ جس نے وضو کر رکھا. تو گرچہ اس پر علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے، لیکن تقریباً جمہور کے نزدیک جائز ہے، لیکن یہ کام اچھا نہیں ہے. اذان جو ہے وہ وضو کے حساب دینا چاہیے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر درود شریف پڑھنا بھول گئے تو کیا نماز دہرانی ضروری ہے؟ درود شریف نماز میں واجب نہیں ہے. اگر درود شریف کوئی آدمی بھول گیا ہے یا تحیات اس نے پڑھ لیا ہے تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سوال کیا گیا ہے کیا مسلمان مندر کی تعمیر وغیرہ کر سکتا ہے؟ یعنی ایک آدمی جو کام کرتا ہے تعمیرات کا، اگر اس کو مندر بنانے کا ٹھیکہ مل جائے تو کیا مندر بنا سکتا ہے؟ اگر مسلمان کو معلوم ہے کہ اس کا مقصد یہ جو تعمیر ہو رہی ہے اس میں پوجا ہوگی تو ایسی شکل میں مندر نہیں بنانا چاہیے. کیا کوئی مسلمان اس طرح کے غیر مسلم کے تہواروں میں چندہ دے سکتا ہے؟ کل یہ سوال کیا گیا تھا کہ جو جہاں جہاں پہ گنیش رکھے جاتے، جن کے محلے میں، جس کے علاقے میں آپ دکان رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، چندہ سب سے لیتے ہیں. ایسی شکل میں حتی الامکان چندہ نہیں دینا چاہیے. اگر آپ مجبور ہو جائیں، پھنس جائیں، تو ایسی کوئی رقم ان کو دے دے جو شرعی لحاظ سے آپ کا استعمال کرنا جائز نہیں. انٹرسٹ وغیرہ کی رقم اس کو دی جا سکتی ہے. ایک سوال کیا گیا ہے کہ حج یا عمرے میں کتنا بال کٹوانا چاہیے؟ میں دونوں کے لیے بتا دیتا ہوں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک تو اگر بال کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی اس نے کاٹ دیا تو بال کا کاٹا مانا جائے گا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا بال کٹوانا لازم ہے، اور اس کی بھی مقدار جو ہے وہ انگلی کا ایک طور ہے. یہ جو ایسے کچھ کے کاٹ دیتے ہیں، وہاں کھڑے کھڑے کاٹ دیتے ہیں، امام اعظم کے نزدیک قطعی جائز نہیں ہے. لہذا منیمم چوتھائی سر کا بال ایک پور کے برابر کاٹنا مردوں کے لیے لازم ہے. عورت کے لیے بال کی چوٹی کہیں سے پکڑ کر کے وہ ایک مرتبہ اس کو لپیٹ دے اپنے بال کو، اور اس کے بعد وہ اس کو کاٹ دے تو اس کا بال کاٹنا مان لیا جائے گا. یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ عمرے کا احرام تھا، ناپاکی ہو گئی، حج کا احرام تھا، ناپاکی ہو گئی، کیا کیا جائے؟ اس بات کو پوری طور سمجھ لیں. اگر کوئی یہاں بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ کہیں کوئی حج میں جا رہا ہے اور کہیں، اس بات کو سمجھ لیں. ویسے بھی آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. اگر میقات پر عورت پہنچ گئی، پہنچنے کے بعد اس کو ایام شروع ہو گئے، پیریڈ آنا شروع ہو گیا، حج سے عمرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حج اور عمرے کے جتنے اعمال ہیں سب یہ کرے گی سوائے ایک کام کے. وہ کیا ہے
بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگی، بقیہ سارے کام وہ کرے گی، دعائیں پڑھے گی، سب کچھ کرے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات یہ کلیئر کریں کہ صرف اور صرف ایک ہی چیز کا مسئلہ ہے، بقیہ کسی چیز کا مسئلہ نہیں۔ اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ ایک عورت نے عمرے کا احرام باندھا اور باندھنے کے بعد یا پہلے وہ اس حالت میں پیریڈ میں آ گئی، ایسی شکل میں وہ چلی جائے بیت اللہ کے علاوہ اپنا جہاں ٹھہری ہوئی وہاں ٹھہرے، جب وہ پاک ہو جائے اس کے بعد غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد عمرہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کرے اور صحیح کرے اور اپنے بال کٹا دے۔ ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر ایک عورت مکے پہنچی، ابھی حج کو 1 مہینہ باقی تھا، اس نے سوچا تھا عمرہ کر لیں گے اور کرنے کے بعد مدینہ چلے جائیں گے، اور مدینہ جا کر کے جب حج قریب ہوگا تو مدینہ سے پھر مکہ آ جائیں گے۔ اگر ایسی شکل بھی ہے تو وہ مکے میں داخل ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں سے احرام کی حالت میں مدینہ چلی جائے، طواف نہیں کرے، عمرہ گویا نہیں کرے، مدینہ چلے جائے، احرام کی حالت میں رہے، احرام کا احترام کرے، سب کچھ دعائیں پڑھے، وہاں بھی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ جب وہ وہاں سے آنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے غسل کرنے کے بعد، اور وہ اپنا احرام کھول دے۔ اسی طریقے حج کا معاملہ ہے، اگر 8 تاریخ کو عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ بیت اللہ سے کسے نکلتے ہیں، مکے سے مینا کو جاتے ہیں۔ اب اس کو 8 تاریخ کو اگر پیریڈ شروع ہو گیا اور شروع ہونے کے بعد لازم ہے کہ 10، 11 اور 12 3 دن کے اندر اندر یہ طواف کرے، وہ طواف فرض طواف ہے جس کو طواف افاضہ یا طواف زیارہ کہتے ہیں۔ ایسی شکل میں اگر 12 تک وہ پاک نہیں ہوئی تو اس کو کھینچے، وہ جس دن اس کی پاکی ہوگی وہی دن اس کے طواف کا ہوگا۔ وہ 12 بھی ہو سکتا ہے، 13 بھی ہو سکتا ہے، 15 بھی ہو سکتا ہے، 18 بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ احرام کی حالت میں رہے گی۔ لیکن اگر اس کے بعد پاک ہونے کے بعد اپنے سوچا اب تو 12 تاریخ گزر ہی گئی ہے، چلو اب آرام سے کل کر لیں گے، اگر اس نے ڈیلے کیا تو اب اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا۔ جیسے ہی پاک ہوئی پہلا کام کیا کرے گی؟ غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کر کے اپنے حج کو مکمل کر لے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے مسجد میں داخل ہونے کا، چاہے وہ یہ مسجد ہو اور چاہے وہ مسجد ہو اور چاہے وہ مسجد نبی ہو، اس حالت میں عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں مولانا کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ آپ لوگوں کو سب لوگ مولانا 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 بولتے ہیں، آپ کبھی اس کو منع نہیں کرتے۔ میرے نزدیک یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی تعداد تقریباً 150 ہے۔ کتنی ہے؟ 150 لفظ ایسے ہیں تقریباً کہ جو بیک وقت دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی ایک ہی معنی، ایک ہی لفظ 2 3 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں ایک لفظ بیفور ہے، بیفور کے ایک معنی سامنے کے بھی ہوتے ہیں، ایک معنی پہلے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس موقع پر لفظ بیفور استعمال کیا گیا، اس لحاظ سے آدمی جملے کی میننگ سمجھ لیتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی ہر زبان میں جوتا کھانا بھی ہوتا ہے، کھانا کھانا بھی ہوتا ہے، کھانا برابر ہے دونوں جگہ۔ بولتے نہیں وہ جوتا کھائیں گے، وہ جو کھانا ہے وہ وہی کھانا ہے جو کھانا کھانے کا ہے۔ ایسے ہر زبان میں ایسے لفظ پائے جاتے ہیں۔ مولا کا ایک معنی جو ولیہ سے نکلا ہوا لفظ ہے، قربت کے معنی میں ہے، کسی سے مولوی ہے، اسی سے مولانا ہے۔ وہاں پہ جو بات کہی گئی ہے اللہ کے لیے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، وہاں پہ جو مولانا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ مولانا حقیقت میں قربت کے معنی میں کہ اللہ ہمارا سب سے قریبی۔ یہ جو مولانا مولوی صاحب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہر داڑھی والے کو آپ بولتے ہیں مولانا، یہ مولانا احترام میں سید کے معنی ہے، مسٹر کے معنی میں، سردار کے معنی میں۔ ٹھیک ہے، استعمال کرنا جائز ہے۔ اب دلیل دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زید بن حارثہ کو، یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خریدا تھا، خریدا نے شادی کے بعد اللہ کے رسول کو گفٹ کر دیا تھا، اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ بہت ہی اللہ کے رسول کے پیارے تھے، انہوں نے جا کر کے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زید ہمارا بیٹا ہے،
اتنا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ جو متبنہ بنانے کا ہے، پالک لینے کا معاملہ ہے، یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی میل لڑکے کے میل کے باپ نہیں ہے، لہذا اللہ نے منع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ یہ وہ زید ہیں، ان کے لیے آپ نے ایک مرتبہ لفظ استعمال کیا ہے انت اخونا و مولانا۔ کس نے کہا ہے؟ حضور نے زید کی چاہت میں یہ لفظ استعمال کیا انت اخونا و مولانا، کہ تم میرے بھائی ہو اور تم میرے بڑے سردار کی طریقے سے ہو، ان کے احترام میں۔ اگر حضور نے مولانا کا لفظ استعمال زید کے لیے کیا ہے، لہذا مولانا کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہے قربانی پورے گھر کی طرف سے کی جا سکتی ہے؟ آپ پوری امت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، گھر تو چھوڑو۔ قربانی ادا کسی کی نہیں ہوگی، ثواب سب کو قربانی کا ملے گا، کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک میڈا ذبح کیا اور آپ نے فرمایا میری پوری امت کی طرف سے۔ اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوا کہ اس سال ساری امت لوگ خاموش ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہماری طرف سے قربانی کر دیے، ہماری فرضیت ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کی محبت میں قربانی کر دی۔ آپ بھی اپنے خاندان پورے دنیا کے مومن مسلمان کی طرف سے قربانی کر سکتے، ثواب ملے گا، لیکن قربانی کی فرضیت کسی کی جانب سے ثابت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کے اوپر قربانی فرض ہے اس کو قربانی کرنا ہوگا۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ اخبار کو بطور دسترخوان استعمال کرنا کیسا ہے؟ کھانا کھاتے ہیں دکھا دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، امام اعظم نے اپنے زمانے میں کاغذ کے بارے میں سخت فتویٰ دیا ہے کہ جس کاغذ پر لکھا ہوتا ہے اس سے ہاتھ پوچھنا قطعی جائز نہیں ہے۔ یہ کاغذ کی بھی بے حرمتی ہے، اللہ نے ایک دولت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، نمبر 1۔ اور اس پر لکھا ہوا ہے علم کی قدر کرو، لہذا دسترخوان بنا کر کے اس کو کچرے میں ڈال دینا اچھی بات نہیں ہے، کہ ہم کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ گاڑی دھلوانے جاتے ہیں، سروس کروانے جاتے ہیں، وہ سروس کروانے والا پیپر جو ہے وہ پاپوش جہاں ہوتا پیر رکھتے ہیں وہاں رکھ دیتا ہے اور اس پر لکھا رہتا ہے اور ہم اس پر پیر رکھتے رہتے ہیں، قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ کنڑا میں لکھا ہو یا انگلش میں لکھا ہو یا اردو میں لکھا ہو یا عربی میں لکھا ہو، سارا علم کا مصدر، سارے علم کا اصل سروت رب ذوالجلال ہے۔ اس نے کہا ہے آدم کے بارے میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، میں نے سکھلایا آدم کو جو بھی علم ہے آدم کی اولاد کے پاس، وہ سب کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے۔ لہذا کنڑا ہو، انگلش ہو، اردو ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، ہم کو علم کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، یاد آ گیا اتفاق سے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تیر اندازی کر رہے تھے تو انہوں نے لکھا فے، رے، عین، واو، نون، فرعون۔ کیا لکھا؟ فرعون۔ اور ایک ایک لیٹر پہ تیر مار رہے تھے تو فرعون سے نفرت، لہذا انہوں نے فرعون کا نام لکھ کر کے مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے تمہاری نفرت، لیکن یہ جو لفظ تم نے استعمال کیا یہ علم ہے، لہذا ایسا کرنا جائز۔ فرعون کی تصویر بنا کے مار دیتے وہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن جس لفظ کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ حاکم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ انہ یکرہ استعمال کاغذ، عربی میں کاغذ کی جمع کواغذ، کہ امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے کا استعمال ہاتھ پوچھنے کا کاغذ کے ذریعے مکروہ ہے۔ اسی طرح آپ ہوٹل میں کبھی جاتے ہیں تو وہ پیپر آپ کو دے دیتا ہاتھ پوچھنے کے لیے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب تیسری شکل ٹیشو پیپر کی ہے۔ ٹیشو پیپر جو اس سے ایڈوانس قسم ہے، اس میں لکھا کچھ نہیں رہتا ہے،
لہذا اس کے استعمال پہ علماء کی اجازت ہے، لیکن اگر لکھا ہوا ہے تو ہاتھ نہیں پوچھنا چاہیے اور اس کو دسترخوان کے طور پر استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے آق کیا چیز ہے؟ یہ ایک لفظ ہے عین الف قاف آق، جس کو آپ بگاڑ کے بولتے ہیں آگ۔ آگ، باپ نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، وہ آگ لفظ نہیں ہے، یہ آق لفظ ہے، عین الف قاف۔ آگ کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا۔ کیا کرنا؟ نافرمانی کرنا۔ یہ جو آگ کرتے ہیں لوگ کہ اپنے بیٹے کو آگ کر دیا کہ صاحب میری جائیداد میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملنا چاہیے، میں لکھ رہا ہوں میرے بیٹا تم نے بنایا ہی نہیں ہے، تمہیں نہ ایپلیکیشن دیے ہیں اور نہ تمہیں ٹھوک پیٹ کر بیٹا بنائے۔ بیٹا رب نے بنایا ہے، آپ اپنی لسٹ سے اس کو خارج کر ہی نہیں سکتے، یہ بات پکی جان لو۔ اور نہ کسی کو محنت کر کے بیٹا بنا سکتے ہیں، دونوں بات۔ جیسے بعض لوگ بولتے نہیں میری منہ بولی بہن ہے، سب جھوٹے ہیں، نہ کوئی منہ بولی بہن ہوتی ہے، نہ کوئی منہ بولی ماں ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ماں وہی ہے جس نے تم کو جنا ہے، جس نے تم کو جنا ہے وہی ماں ہے۔ آپ احترام کسی کا بھی کر لیں، لیکن ماں کے درجے کو کوئی نہیں پہنچتا۔ بہن بہن ہے، بچیا ہم نے راکھی باندھ دیے، ہم نے فرینڈ کی، سب بیوقوف بنانے کے آئیڈیاز ہیں، کوئی بہن نہیں ہوتی، یہ سب لائن مارنے کے طریقے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا یہ جو آنکھ کرنے کا مسئلہ ہے بیٹے کو ہماری وراثت سے نہیں ملنا، ایک دم غلط مسئلہ ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو اپنے جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے وہ شیئر رکھا ہے، آپ ہٹانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ کب ہٹتا ہے بتا دیں گے ابھی۔ آپ ایک سوال اتفاق سے وہ بھی آیا ہے، ہاں دیکھیے آ گیا۔ اگر لڑکے نے مذہب بدل دیا تو کیا باپ کی وراثت میں حصہ ملے گا؟ اگر ایک لڑکا، ایک باپ مسلمان ہے، اس کا لڑکا کہ کوئی بھی مذہب اختیار کر لیا، جیسے ہی مذہب اختیار کر دے گا باپ کی وراثت سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کا رشتہ سب سے پکا رشتہ ہے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا نا کہ نوح تم کشتی بناؤ، تمہارے گھر والوں کو میں اس طوفان میں، اس سیلاب میں بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ اب جب کشتی چڑھی، پانی چڑھا، تو بیٹے کو بلایا کہ بیٹا ایمان قبول کر لے، کشتی میں چڑھ گا۔ کہ ابا میں آپ کو نہیں مانتا، میں نبی نہیں مانتا۔ کہا آج پانی بہت چڑھے گا، کیا میں جودی پہ چڑھ جاؤں، وہ فلاں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا، نوح علیہ السلام نے، آج کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا۔ وہ اس سے اوپر کے بہرحال لمبی چوڑی داستان ہے، پانی جب آیا تو اس میں غرق ہو گئے۔ غرق ہونے کے بعد بیٹا بیٹا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تمہیں بولے تھے کہ میں تمہارے خاندان والے کو بچا لیتا، خاندان میں تو نمبر 1 پہ بیٹا ہی ہوتا ہے، اسی کو آپ نہیں بچائے۔ اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ بولا انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے خاندان کا فرد نہیں تھا، اصل تو رشتہ اسلام کا تھا، وہ تو اس نے توڑ دیا، لہذا وہ تمہارے گھر کا فرد نہیں، گرچہ بیٹا ہی کیوں نہیں ہو۔ لہذا جیسے ہی کوئی آدمی غیر مطلب استعمال کرتا ہے، ویسے ہی وہ ولدیت سے خارج ہو جاتا ہے اور وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے اس مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک جنگ میں دونوں آمنے سامنے ہو گئے، بچہ کافر، ابو بکر صدیق مسلمان۔ اتفاق سے بیٹے کی زد میں آ گئے ابو بکر تلوار میں، تو بیٹے نے سوچا کہ ابا ہیں مارنا نہیں چاہیے، چھوڑ دیے، رحم کھا گئے ابا کے اوپر۔ جب اسلام قبول کیے تو ایک دن ایسے ہی بات میں کہا کہ ابا جان جب فلاں جنگ ہو رہی تھی تو آپ میرے تلوار کے آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا تم کفر میں کچے تھے، تم کفر میں کچے تھے، اور اگر میری زد میں تم آتے تو میں دوسروں کو چھوڑ کر پہلے تم کو مارتا، میں پہلے تم کو مارتا۔ لہذا اسلام کا اصل رشتہ جو ہے وہ اسلام کا ہے، بقیہ اس کے بعد کے رشتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے حج کا، عورت کا حج کے دوران میں چہرہ چھپانا ہے یا نہیں؟ عورت اپنا حج
چہرہ جو ہے وہ حج کے درمیان میں جب احرام باندھ لے گی تو نہیں چھپائے گی. اگر وہ بہت پردہ کرنا چاہتی ہے تو ایسی شکل میں کوئی ایسی چیز سامنے رکھ لے کہ جس سے پردہ لٹکائے اور وہ پردہ چہرے پر ٹچ نہیں ہو. مطلب ہیڈ باندھ لیا اور اس کے بعد اس نے سامنے کپڑا لٹکا لیا, کپڑا منہ کو ٹچ نہیں کر رہا ہے. اگر وہ ایسا کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. حضرت عائشہ جو ہم سب کی ماں ہیں انہوں نے ایسا کیا ہے, لہذا ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی عورت حج کے دوران میں پردہ وہ بھلے ہی چہرے کا کرتی تھی اور حج کے درمیان میں چاہے تو وہ چہرے کا پردہ چھوڑ سکتی ہے, اس میں سب کی طرف سے اجازت ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے مولانا ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مولانا نہیں ہو گئے, ڈاکٹر بھی بن جانا, مولانا صاحب انجینئر بھی بن جانا. بہرحال سب سے پہلی بات جو حدیث میں ہے وہ کچھ نہیں ہے, پہلے سمجھ لو. صحیح حدیث میں کوئی طریقہ نہیں لکھا ہے ناخن کیسے کاٹا جائے. یہ مسئلہ آیا کیونکہ اس کا امام غزالی نے شرح ہے. امام غزالی ہے چھوٹی موٹی چیز نہیں, بہت. امام غزالی نے مسئلہ تو لکھا ہے, حدیث نہیں لکھی. امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے اس کا ہاتھ کا کہ شہادت کی انگلی سے شروع کیا جائے اور آخر تک جایا جائے. جو انگوٹھا چھوڑ کر یہ چاروں کو یہاں سے شروع کیا جائے, ادھر آیا جائے. اس کے بعد بائیں میں یہاں سے شروع کیا جائے اور انگوٹھے تک آیا جائے, یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے اور انگوٹھے تک آیا جائے, اور لاسٹ میں داہنے ہاتھ کا انگوٹھا کے ناخن کاٹے جائے. لکھا کہاں سے ہے یہ امام غزالی جانے اور اللہ جانے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سے حدیث نہیں پوچھنا کہ حدیث میں لکھا نہیں. بہرحال انہوں نے کہا ہے, ایک بزرگ آدمی ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی حدیث ملی ہو, لیکن حدیث ہم تک پہنچ نہیں پائی ہے. اور اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بتا دے. رہے پیر کے ناخن, پیر کے ناخن کے بارے میں ہمارے فقہا کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ پیر کا ناخن دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پہ ختم کریں گے. سیدھا ہے, دائیں سے جانے کا بائیں قدم. اس میں معلوم نہیں کیوں یہ پنگا ہے, ادھر سے شروع کرنا, یہاں تک آنا, پھر انگوٹھا چھوڑ دینا, پھر ادھر سے شروع کرنا, یہاں ختم کرنا, پھر یہ کیا ہے چکر؟ واللہ اعلم بالصواب. بہرحال یہ مسئلہ بہت تلاش کرنے پہ ملا. خود آپ نے پوچھا تھا, انہوں نے پھنسانے کے لیے پوچھ لیا. اچھا, ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ وضو کے وقت یا اذان کے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ جب وضو کی دعا ختم کرتے نا تو آسمان کے طرف اشہد ان لا الہ, اسٹائل ہے بس, کیا کچھ نہیں. اس کا کہیں بھی صحیح ضعیف حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے. یہ انہوں نے نماز کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر قیاس کر لیا. اسٹائل سے آنکھ اٹھا رہے ہیں اور انگلی کر رہے ہیں, اللہ کے رسول سے بات ثابت نہیں ہے. اگر سنت سمجھ کے کر رہے ہیں تو آپ سے چھوڑ دیجیے گا. اسٹائل کر رہے ہو, بہت سی اسٹائل کرتے ہو, یہ بھی کہ اسٹائل ہے, ٹھیک ہے, سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1, بعض لوگ کیا ہے جب اذان ہوتی ہے تو بھی اٹھاتے ہیں, یا اقامت ہوتی تو بھی اٹھاتے ہیں. نہ اذان میں ثابت ہے اور نہ اقامت میں ثابت ہے. ایک سوال آیا ہے, ابھی بعد میں آیا, میں اس کو نوٹ نہیں کر سکا. وہ یہ جو قبر پر اذان دیتے ہیں, تو اس میں احمد رضا خان صاحب کا ایک رسالہ ہے فلسفے اذان قبر, کہ اذان کیوں دی جاتی ہے قبرستان میں جب مردہ دفن کیا جاتا ہے. تو انہوں نے بڑے فلسفے بیان کیے. اس میں سے ایک فلسفہ یہ بیان کیا گیا ہے, بلکہ وہی پورا فلسفہ ہے, کہ اذان, حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. حدیث میں آتا پر 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 کرتا بھاگتا رہتا ہے, وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز آتی. لہذا حضرت نے وہاں سے یہ مسئلہ نکالا کہ قبرستان میں اذان دینا چاہیے تاکہ شیطان بھاگے. یہ ان کا پورا فلسفہ ہے. میرا اس پر 2 اعتراض ہے بابو. سب سے پہلی بات, اللہ کے رسول کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی جب مردے کو دفن کرنا تو اذان دینا تاکہ شیطان بھاگے. ایک بات. ایک حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ جب مردے کو تم دفناتے ہو تو شیطان اس کے اندر جاتا ہے.
وہ نہیں कहीं को जाता अंदर दफन होने, पागल है क्या है? हदीस में आता है फरिश्ते आते हैं, हदीस में आता है फरिश्ते आते हैं, शैतान का कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा, 2-3 जगह शैतान का जिक्र है, वहां पर अजान की तुमने बात नहीं की। हदीस में आता है कि बैतुल खला में शैतान होता है। अब अल्लाह के रसूल को बताना है कहता कि बैतुल खला से पहले अजान देना फिर अंदर जाने का। कई को बोले तो सही हदीस में लिखा है कि वो जो दुआ आप पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, वो खुब्स और खबाइस शैतान है, वहां तो मौजूद है, वहां अजान नहीं पढ़ते, वहां सबसे पहले अजान पढ़ के दाखिल होना चाहिए, क्योंकि शैतान भागने का। जब आदमी बीवी से सोबत करता है, हदीस में आता है कि अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं करते तो उन्हें भी शामिल हो जाता, तो वहां बेडरूम में पहले अजान देने का, बाद में दूसरा काम करने का। जहां पर शैतान का सराहतन जिक्र है वहां पर अजान का कोई बात नहीं कर रहे हो। जहां शैतान का कोई तस्करा नहीं वहां पर अजान की इतनी बड़ी फरमाइश की जा रही है, लिहाजा अजान का गलत इस्तेमाल नहीं करो। और आखिरी बात बतौर दलील के, उस हदीस में जिसमें लिखा है कि शैतान अजान से भागता है, उस हदीस में लफ्ज़ फी सलाह है कि वो अजान जो नमाज के लिए दी जाए। समझ रही बात? उसी अजान के बारे में अब तुम यहां खड़े हो जाओ, हदीस में आता है कि सबसे बदतरीन जगह बाजार है, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। हुजूर से पूछा गया है क्यों अल्लाह के रसूल का सबसे ज्यादा शैतान कहाँ होते हैं? बाजार में होते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि 24 घंटा अजान ही देते रहे वहां, हर अजान से शैतान नहीं भागता। अल्लाह के रसूल ने जिस के बारे में इत्तला दी है उसी अजान से भागता है। बेमतलब को हमको कयास नहीं करना चाहिए, वरना वो 2 जगह बताया वहां भी देना पड़ेगा। एक साहब ने सवाल किया, हदीस में आता है कि जब कोई चीज खाओ पियो तो दाहिने हाथ से खाओ पियो, है ना? उन्होंने लिखा है कि मैं चाय पी रहा हूं और सिगरेट पी रहा हूं, बताओ मौलाना दाहिने हाथ से किसे करना? जवाब सुन लीजिए, बहुत अच्छा जवाब दिमाग में आया है। चाय तो पीना दाहिने हाथ से और सिगरेट पीना बाएं हाथ से। क्यों? हर गलीज काम बाएं हाथ से किया जाता है, ठीक है? चाय पीना दाहिने से, गलीज काम किस हाथ से करना? बाएं हाथ से, क्योंकि गलीज काम बाएं हाथ से किया जाता है। एक साहब ने सवाल किया, हनफिया के नजदीक नमाज में कुरान का पढ़ना या सुनना फर्ज है। सवाल ये कि जब इमाम साहब रुकू में चले गए और हम आए, नियत बांध कर रुकू में चले गए, ना ही हमने कुरान पढ़ा और ना ही सुना, तो ये कैसे है? इमाम आदम ने कहा जब कुरान पढ़ा जाता सुनो, रुकू में कुरान पढ़ता ही नहीं तो सुनने की जरूरत क्या है? आपका खुद ही सवाल है। इमाम आदम का फतवा ये है कि जब कुरान नमाज में पढ़ा जाए, 2 लफ्ज़ हैं कुरान मजीद में, वैज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वन्सुतू, सुनो और खामोश रहो, सुनो और खामोश रहो। जब आवाज आए तो सुनो, नहीं आवाज आए तो खामोश रहो। दोनों बात हो गई, जहरी की भी हो गई, सिर्री की भी हो गई। अब रुकू में आप आए तो इमाम साहब रुकू में कुरान पढ़ रहे हैं, नहीं, सुनने की जरूरत ही नहीं, कुरान पढ़ ही नहीं रहे, लिहाजा इस मसले का उससे कोई इख्तिलाफ नहीं, ठीक है? अच्छा, अगर वो ये कहना चाहते हैं कि साहब नमाज में कुरान सुनना फर्ज है, तो नमाज में कुरान सुनना कोई फर्ज नहीं। हम बहरे आदमी सुनते नहीं, क्या पढ़ा रहे, नमाज हो जाती है। दोहर में आप भी नहीं सुनते हैं, असर में आप भी नहीं सुनते, नमाज होती नहीं होती, हो जाती है। हमारी 5 वक्त हो रही, तुम्हारी 2 वक्त तो हो जाएगी। बात समझे मेरी? लिहाजा ये मसला अगर समझाया आपने कि सुनना फर्ज है, ऐसा नहीं। जब कुरान पढ़ा जाए उसके एहतराम में खामोश रहना चाहिए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे लोगों ने इस बात पर अजमा लिखा है कि इस कुरान पढ़ने से मुराद 2 वक्त का कुरान पढ़ना है, खुतबे की हालत में और नमाज की हालत में। इन दोनों मौके पर लाजिम है कि आप अपनी आवाज को बंद रखें और जो पढ़ा जा रहा है उसको सुनें। बकिया अगर कहीं कुरान पढ़ा जा रहा है और आपने बात कर ली तो गुनहगार नहीं होंगे। एहतराम ये होना चाहिए कि अगर कुरान पढ़ा जा रहा तो भी हमको खामोश होकर सुनना चाहिए, लेकिन नमाज में और खुतबे में वाजिब है, फर्ज है, अगर छोड़ देंगे गुनहगार हो जाएंगे। एक साहब ने पूछा है नाबालिग के हज के शरई अहकाम क्या हैं? देखें, एक सवाल और भी आता नहीं लिखा है
ایک صاحب نے سوال کیا ہے، صبح ہی سوال آیا ہے کہ مولانا یہ نابالغ بچے کو 4-5 سال کا بچہ ہے اس کو لے جاتے ہیں تو اس کے اوپر ظلم ہے کیا؟ دیکھیں ظلم کی کوئی بات نہیں ہے، سارے ارکان امی ابو کو کرنا ہے، ظلم کیا ہے؟ ستانے کے علاوہ انہیں کیا کرتا؟ بھائی طواف کرنا ہوگا گود لے کر کے، صحیح کرنا ہوگا گود لے کر کے، ٹھیک ہے۔ بقیہ کیا ہے؟ بقیہ تو کچھ کرنا نہیں، یہی 2 کام بڑے ہیں اس میں، وہ دونوں امی ابو کو کرنا ہے، تو لہٰذا اس میں ظلم کی کیا بات ہے؟ ایک آدمی لے جانا چاہتا ہے لے جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، رہا یہ کہ نابالغ بچہ اگر حج کرتا ہے، جب وہ بالغ ہوگا تو اس حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے اوپر حج فرض ہوا تو اس کو حج کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ جو اس نے حج کیا ہے اس کا ثواب اس کے والدین کو پروردگار عالم عطا فرمائے گا، لہذا حج کی فرضیت ثابت نہیں ہوگی۔ اسلام نے لکھا ہے حج کے معاملے میں رشوت دینا کیسا ہے، مطلب نمبر آگے کروا لینا، یا یہ کیا کہتے ہیں نمبر نہیں آ رہا ہے رشوت دے دینا، یا اور بھی بہت سے مسائل۔ دیکھیں رشوت کی ڈیفینیشن پہلے سمجھ لیجیے، رشوت کسے کہتے ہیں؟ رشوت کی مولانا مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے اس کی بہترین تعریف کی ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تقریباً وہی بات منقول ہے۔ رشوت کیا ہے؟ رشوت نام ہے کسی کے حق کو مارنے کا، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کسی کے حق کو نہیں ماریں گے تب تک وہ رشوت نہیں کہلائے گی، جو لے گا اس کے حق میں رشوت ہوگی، دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہوگی۔ اب ایک آدمی حج والا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا فارم جمع ہی نہیں کریں گے جب تک 500 روپیہ نہیں دو گے، بندہ دے رہا ہے مجبوراً، ٹھیک ہے، نام اس کا نہیں آیا، کہہ رہا ہے کہ اگر 1000 روپیہ دے دو تو نام آ جائے گا، یہ تمام جگہ کسی کا وہ حق نہیں مار رہا ہے۔ جب حق مارے گا تو رشوت ہوگی، رشوت دینا تو حرام ہوگا، ایسا کام کرنا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ کرناٹک کا کوٹا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب اگر کسی کو لیا جائے گا تو سب سے نمبر 1 پر فلاں آدمی ہیں، اگر تم 2000 روپیہ دے دو تو ان کو نیچے کر دے، تم کو آگے کر دے، اب اگر کریں گے تو حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس کے حق کو آپ نے کیا کر دیا؟ مار دیا۔ اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے غالباً مثال دی تھی کہ ایک آدمی ریلوے میں ٹی ٹی ہے، میرا ویٹنگ نمبر 4 ہے، ایک کا ویٹنگ نمبر 5 ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے برتھ کلیئر کر دو، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا 4 نمبر ہے، وہ 1 نمبر ہے، پہلے اس کا حق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یار چلو جو چائے پانی کرنا کرو یار، میں نے اس کو چائے پانی کا پیسہ دیا، میں 4 والا 1 ہو گیا، 1 والا 4 ہو گیا، یہ میرا دینا بھی حرام ہے اور ان کا لینا بھی حرام ہے، ان کا لینا تو ہر حال میں حرام ہے، لیکن میں ہی نمبر 1 پہ ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب سب ایک دم فل جا رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ عادت کیا ہے کہ جب پیسہ ملے گا تو جگہ نکالی جائے گی، میں نمبر 1 پہ ہوں، میں نے کہا اچھا بھائی چائے پانی کچھ کرو، اچھا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں، ہاں یہ کر کے پھر آپ کو دے دے گا، ختم بات۔ یہ جو رشوت ہے یہ رشوت جائز ہے، دینا لینا پھر بھی حرام ہے۔ میں وہاں ایک اسکول چلاتا ہوں، تو اس کے اسکول کے لیے گورنمنٹ سے پرمیشن لینے کے لیے ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ آگ سے پریونٹ، آگ سے بچنے کا پورا انتظام اسکول میں آپ کریں، وہ آ کر کے چیک کرتے ہیں۔ میں نے پورا کیا اس نیت سے کہ رشوت نہیں دینی، سب کچھ لگایا، پائپ یہ وہ، تو جب اس کے پاس گیا فائر ڈپارٹمنٹ والے کو، تو اس نے کہا کہ آپ نے سب کر لیا؟ ہم نے کہا آپ تو آئے بھی تھے، چیک کر لیا۔ کہا میری گاڑی وہاں تک نہیں جا سکتی نا؟ ہم نے کہا گاڑی بھی جاتی، سڑک جاتا وہاں تک، سب کچھ ہوا۔ تو وہ لیڈی جو تھی دوستو، اس نے کہا کہ 2000 روپے چائے پانی کے لیے دیے ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا آپ کا اسکول، اور دیکھا کا کچھ نہیں بدماش، جیسے 2000 کا نام سنا فوراً بولتا ہاں میں ادھر سے گزرا تھا آپ کا، وہ تو بہت اچھا بنایا آپ نے ماشاءاللہ۔ یہ ہے رشوت کا کمال، یہ ہے حرکت، سمجھاری بات؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے حج سے متعلق، سنا ہے حج کے لیے والدین کی رضامندی ضروری ہے؟ والدین کی رضامندی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو امی سے پوچھ کے جاتے ہیں، امی نماز فرض ہے جا رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے کہ نہیں؟ پوچھتے نہیں۔ جو اللہ کی جانب سے فرض ہے اس میں نہ ابا کی اجازت کی ضرورت ہے نہ امی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اسی لیے حج نہیں کر رہے، نہیں امی ابو نہیں کیے میں کیسے کرنا؟
अम्मी अब्बू पर अगर हज फर्ज था, नहीं किया उन्होंने, वो गुनहगार हैं। आप बड़े सपूत लड़के हैं, खुद भी जा रहे हैं, उनको भी लेकर जाइए। लेकिन ये कह करके अपने हज को कि मैं अगली साल करूंगा, मेरे ऊपर हज करके फर्ज है, लेकिन पहले अम्मी अब्बू को करा दें। ठीक है, पहले अम्मी अब्बू को करा दिया, बीच में तुम ढुलक गए तो क्या होगा? तुम मर गए बीच में तो क्या होगा? लिहाजा आप पहले अपना हज करें। वालिदैन ने अगर नहीं किया है, हज फर्ज था, जो कुछ जो उनका मामला है, उनकी रजामंदी इसमें कोई जरूरी नहीं है। आज भी घड़ी चालू नहीं की गई है। ये सवाल खत्म कर देते हैं। एक सवाल साहब ने सवाल किया है कि अगर जवान लड़की या बहन घर में है तो हज करना जरूरी है, उनकी पहली शादी करें। शरीयत ने कहीं नहीं कहा कि शादी में पैसा खर्चा करो। भाई अगर शरीयत बोलती कि शादी 5 लाख से नीचे में नहीं होगी, तब ठीक है भाई, अल्लाह ताला से आप कहते अल्लाह हज करने कैसे जाना, पहले 5 लाख रुपए शादी। उसने शादी में 3 चीजें शर्त रखी। कितनी चीजें? नंबर 1, दोनों मुसलमान होना। कौन? लड़की लड़का। सुन रहे हो कारी साहब? हाँ, दोनों क्या होना? मुसलमान होना। 2 मुसलमान गवाह होना, मेहर की रकम होना। ये 3 इकट्ठा हो गई, शादी हो जाएगी। न मौलाना सिराज साहब को बुलाने की जरूरत है और न किसी को अरे मौलाना साहब तुम्हें निकाह पढ़। यही 3 चीजें इकट्ठा हो जाती, निकाह हो जाता। ये तो हमने सब अपने खाने पीने के धंधे कर रखे हैं कि आप हमको जरूर बुलावें और ये करें, क्योंकि निकाह पढ़ने का पैसा मिलता है, इसलिए सब सारे चक्कर है। सुन्नत है, आप खड़े होकर खुद पढ़ सकते हैं। 3 आयतें पढ़नी है, लिख के देखकर कुरान मजीद से पढ़ सकते हैं। उन्हें मौलाना साहब का होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमको अगर नहीं बुलाओगे तो हम पंगा करेंगे। फर्ज की सूरत में हज अदा, कर्ज की सूरत में हज अदा होता है या नहीं? अगर कर्ज की हालत में हज किया तो क्या फर्जियत साकित होगी या नहीं? देखें, ये बात समझ ले थोड़ा सा। एक आदमी के ऊपर कर्ज है, अब वो हज करने जा रहा है। मसलन 1 लाख रुपए कर्ज है और 1.5 लाख रुपए उसके लिए हज के लिए लग रहे हैं। अगर वो चाहे तो कर्ज को अदा कर दे तो 85,000 रुपए बचेंगे। ठीक है, अब वो नहीं देना चाह रहा है 1,000 रुपए, 1 लाख रुपए छोड़कर अपना हज के लिए, हज वो कर लेगा, हज की फर्जियत साबित हो जाएगी, हज की फर्जियत साबित हो जाएगी। और अगर उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि ये 1 लाख रुपए अगर ये मर जाता तो यहाँ अदा करने के लिए काफी था, तो ये वसीयत करके चला जाए तो फिर कोई गुनाह भी नहीं है। फिलहाल वो नहीं दे रहा उसमें से कैश, लेकिन कह रहा है कि देखो मैं फलां को लिख के जा रहा हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद सबसे पहले कर्ज अदा किया जाएगा, बाद में वरासत तकसीम होगी। वैसे भी वरासत का उसूल है कि पहले कर्ज अदा किया जाता है। लिहाजा अगर इतना कर्ज है कि आपकी प्रॉपर्टी उसको फुलफिल कर सकती है तो इसमें फिर हज में जाने में कोई कबात नहीं है। आप वसीयत करके चले जाए, इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर रहा भी, चले भी जाएंगे, फर्जियत साबित हो जाएगी, गुनाह होगा अलग से कर्ज अदा न करने का। 2-3 सवाल और हैं। एक साहब ने लिखा है कि स्मगलिंग, सूद, रिश्वतखोर हज करने जा रहा है, इसका क्या हुक्म है? वहां जैसे पहुंचेगा हज अदा हो जाएगा, चाहे सूद के पैसे से गया है, चाहे कोई गोदी ले जाकर फेंक दिया है, समझे? उस अय्याम में अगर वो हरम में दाखिल हो गया और उसने हज के अरकान अदा कर लिए, हज अदा हो जाएगा। अदा होना अलग है, कबूल होना अलग है। ये सब कबूलियत की शर्तें हैं, हज अदा हो जाएगा। ठीक है, जैसे नमाज में इमाम साहब ने आज क्या पढ़ा, फज्र कौन सी सूरत पढ़ी, याद नहीं, याद है? नहीं याद, नमाज हो जाएगी। घर पे नमाज कबूल नहीं होगी, अदा होना अलग है, फर्ज होना अलग है। आप मुस्तकिल हमारी बातें सुनते रहते हैं, इस पर मैंने कई मरतबा आपसे गुफ्तगू की है कि अदायगी अलग चीज होती है, कबूलियत अलग चीज होती है। लिहाजा वो सूद के पैसे से गया, वो हराम पैसे से गया, सूद का धंधा करता था, जो भी किया कर रहा है, ये सब गुनाह है, गुनाह कबीरा है। वहां पहुंचेगा, हज अदा हो जाएगा, फर्जियत साबित हो जाएगी। लिखा है साहब ने तिजारत की गरज से हज करने का इरादा किया तो क्या तिजारत जायज है? गरज रखो हज की, कर लो तिजारत, कोई मसला नहीं है। नहीं समझे? एम बनाओ हज का, तिजारत रास्ते में हो गई, वहां पहुंच करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन
जा ही रहे हैं तिजारत की तरफ से और हज कर दिया, फिर भी हज अदा हो जाएगा, फर्जियत साबित हो जाएगी। ठीक है, जल्दी चला रहा हूं। लिखा है अगर मेरे वालिदैन मालदार थे, हज उन पर फर्ज था मगर कोताही या दीन से आगाही न होने के बाइस हज नहीं किया, मैं उनका हज करूंगा तो क्या उनकी फर्जियत साबित हो जाएगी? मतलब वालिदैन खाते पीते थे, उनके ऊपर हज फर्ज था, लेकिन वालिदैन ने हज नहीं किया, इंतकाल हो गया। ऐसी शक्ल में लड़का ये सोच रहा है कि मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत गलती की, उनको हज करना चाहिए था। अब अगर अम्मी अब्बू की तरफ से लड़का या लड़की हज करेगा तो नफिल हज का सवाब होगा, फर्जियत साबित नहीं होगी। ठीक है, अगर मरने से पहले उन्होंने कहा बेटा मैं अब बूढ़ा हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा या मुझसे गलती हो गई, मुझे हज करना चाहिए था, मेरे ऊपर हज पर था, मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि आप हज कर दें मेरी तरफ से। अगर उन्होंने वसीयत कर दिया, अब उसके बाद आप हज करेंगे, फर्जियत साबित हो जाएगी। समझ आ रही बात? अब जब ये दूसरा मसला जो बयान किया, इसमें जब आप वसीयत वो करेंगे तो 1/3 माल उनके वरासत का इस्तेमाल भी हो सकता है उस हज में। बकिया कम पड़ रहा है, आप मिला करके उनकी तरफ से हज कर दें तो उनकी फर्जियत साबित हो जाएगी, सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह, फर्जियत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया कि ये चीज मुझ पर फर्ज थी, अल्लाह मुझे माफ करे, वसीयत कर दी बुढ़ापे की, ज्यादा फर्जियत साबित हो जाएगा। आखिरी सवाल लिखा है कि मैंने हज किया, उस वक्त मुझ पर हज फर्ज नहीं था, बाद में मैं मालदार हो गया तो हज फिर से करना पड़ेगा या नहीं? एक मरतबा जब आप पहुंच गए, मालदार थे नहीं थे, सरकार लेकर चली गई, डॉक्टर की हैसियत से चले गए, लीगल एडवाइजर की हैसियत, किसी तरीके से चले गए, जब के ऊपर आपके ऊपर हज फर्ज नहीं था, आप मिकात में दाखिल हो गए, हज के अय्याम में हज कर लिया, फर्जियत आपकी साबित हो गई। अब उसके बाद मालदार हुए, हज करना चाहते हैं, नफिल हज का सवाब मिलेगा, फर्जियत खत्म हो चुकी है। अल्लाह ताला जो है जो बातें कही हैं, अगर इसमें कोई गलत हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।